پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن آج کل سینیٹر شوکت ترین صاحب ایک مسئلہ ہے عوام کا لوڈ شیڈنگ۔ کیا یہ لوڈ شیڈنگ آپ لوگ چھوڑ کے گئے، اس طرح کے ڈیسیژنز لیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، موجودہ حکومت آپ کو بلیم کر رہی ہے، سرکولر ڈیٹ کا بھی کہتے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یار دیکھیں، یہ تو پھر ہر چیز ہمارے اوپر ڈال دیں گے نا۔ تو آج سے 2 مہینے پہلے کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے سال لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی۔ اس دفعہ جو ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آلریڈی، آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر ویکلی میٹنگ جو میری ہوتی تھی، جب آئل کا میں دیتا تھا ریزروز، تو میں ان کو کہتا تھا کہ اس میں شارٹیج نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری میں نے جو پرائس کنٹرول کی میٹنگ کی تھی، اس میں 32 دن کا ڈیزل جو تھا، اور اور ہائیسٹ لیول جو تھا وہ ڈیزل کا ہمارے پاس تھے، ذخائر تھے۔ اب تو کسانوں کو اوگرا کہہ رہا کہ جی ذخائر ہیں، نہیں مل رہا کیونکہ لوگوں نے ہولڈ کر دیا۔ جب آپ کا فائنانس منسٹر یا سینئر منسٹر یہ کہہ دے کہ جناب ہم نے ان کی قیمتیں بڑھانی ہیں، اور کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے سبسڈی دی ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ڈیزل اور اس کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، تو لوگوں نے تو ہولڈ ہی کرنا نا اس کو، وہ لے کے ہولڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ان کی نالائکی ہے نا، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ باقی پھر انہوں نے کہا کہ 27، وہ تو مجھے حماد نے میرے خیال میں ایک پروگرام پہلے انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور کہ یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے، بیکاز 27 کہاں، وہ تو انہوں نے 4-5 گنوا دیے تھے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے تھے۔ تو کیپیسٹی بھی ہے، ہم لوگوں نے تیل بھی پورا خریدا ہوا تھا، اور ہم نے پڑھا کئی ہمارے LNG جو ہے کارگو جو ہیں، ہم نے وہ بک کیے ہوتے، ان کی آتے ہوئے انہوں لوگ رینیک کر گئے۔ اگر رینیک کر گئے تو ان کو چاہیے اس پہ ایکشن لیں۔ سو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو نالائکی ہے، لیکن یہ کور اپ کرنے کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کے گئے تھے۔ لیکن آپ صرف اس چیز پہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اوگرا تو ایک ریگولیٹر ہے نا، ریگولیٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر شوکت ترین صاحب، نون لیگ کہتی ہے کہ 3.5 سال 3.25 سال میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے معاشی فرنٹ پہ۔ کوئی پرفارمنس ایسی ہے جو آپ گنوا سکتے ہو کہ جی یہ 3.25 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈیلیور کیا، یہ جی ڈی پی تھا، اس حوالے سے اتنی جابز کریشن ہوئی، کیا نمبرز ہیں؟ اور 30 مارچ کو ابھی دوبارہ کمپنی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ تو اپنے ریکارڈ پروفٹس ڈکلیئر کر رہی ہیں، تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پروفٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہی تو ان سے پوچھے۔ پہلے تو یہ ہمارے پاس کوئی 19.1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے کے چلے گیا، اور اس کے بعد کوئی 10-12 بلین ڈالر کی اور پیمنٹس بھی تھی۔ ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، ہم IMF کے پاس آتے۔ تو IMF کے پاس جب گئے تو میں نے آپ کو کہا IMF اس دفعہ ہاسٹائل تھا، تو انہوں نے کافی سخت کنڈیشنالٹیز ڈالی، جس کے بیچ میں انہوں نے روپے کو سستا کر دیا، انہوں نے ٹیرف انکریز کر دیا، انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اٹھا کے 13.25% کروا دیا۔ اس کی وجہ سے جو ان کے وقت کی جو ری بیس جو گروتھ تھی وہ 6.1% تھی، وہ نیچے گر کے 3.1% آئی، اور اس کے ساتھ پھر کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آ گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ پروڈکشن وغیرہ ساری ایک دم رک گئی، تو اس سے جو گروتھ ریٹ ہے وہ، اور یہ اس میں ہمارا کیا کرنا کچھ نہیں تھا، یہ ایک خدائی آفت تھی۔ ابھی آپ کتنے جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور پروجیکٹیو جی ڈی پی کتنا تھا آپ کا 2022-30 وہی بس مجھے ایک منٹ دے دیں گے تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ 1% منفی ہو گیا، 1% منفی ہوا، تو اس کے بعد ہم نے جب 20-21 کا بجٹ بنایا تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی تقریباً 1.5%، 2.5% ہوگی، لیکن پرائم منسٹر نے انویسٹمنٹ کی ایگریکلچر میں، ایکسپورٹ اور انڈسٹری میں، اور انہوں نے ہاؤسنگ وغیرہ کنسٹرکشن میں بھی کی۔ تو اس میں جب کی تو ایک قسم کے حیران کن اس کے ریزلٹس آئے، اور ہماری جو پچھلے سال کی جو گروتھ تھی وہ 5.6% تھی، اور اس پہ سب حیران ہو گئے۔ اور یہ جو ہے ابھی ویریفائی ہو گیا ہے یہ نمبرز کہ تیسرے سال میں ہم نے 5.6% کی تھی، ان کے تیسرے سال میں انہوں نے 3.8% کی تھی۔ تو 5.6% گروتھ اکانومی میں، 5.5 ملین نئی جابز ہم نے کریٹ کی۔ اس کے بیچ میں اگر اور دیکھیں، جو اب اس سے آگے دیکھیں اب ہم نے کیا کیونکہ اس کے بعد بھی تو 9 مہینے گزر گئے نا۔ ہماری جو انڈسٹری گرو کر رہی ہے وہ 7.8% پہ گرو کر رہی ہے 8 مہینے میں۔ ہماری 5 بمپر کراپس آ چکی ہیں، ہمارے ریکارڈ پروفٹس ہیں کارپوریٹ کے، جو 100 کمپنی ہیں
وہ ان کے وقت میں 18 میں 585 ارب روپیہ انہوں نے بنایا تھا, ہمارے وقت میں 929 ارب روپیہ بنایا ہے. اس کے بعد اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ایکسپورٹس اس وقت 30 سے 32 بلین پہ جائیں گی, اور یہ ان کے وقت میں 5 سال میں زیرو گروتھ ہوئی تھی ایکسپورٹس میں, مطلب صفر. اور ہمارے وقت کے بیچ میں ابھی آپ دیکھیں یہ 24 بلین سے ہم لوگ 32 پہ چلے جائیں گے اس چوتھے سال کے بیچ میں. اور ریمیٹنسز جو کہ 19 بلین تھیں وہ اس وقت 32 بلین اس سال ہوں گی. اگین اس کے بیچ میں ایک بہت ہی میسو انکریز آیا ہے. تو ایکسپورٹ بڑھ گئی, ریمیٹنسز بڑھ گئیں, انڈسٹری بڑھ گئی, ایگریکلچر بڑھ گئی, سروس سیکٹر تو ویسے ہی کر رہا ہے. اور یہ ٹیکسز جو ہے یہ 3700 پہ چھوڑ کے گئے تھے. پچھلے سال جو تھا یہ پچھلے سال 47, اس سے پہلے پہ 38 پہ تھا, پھر 47 پہ آیا پچھلے سال. اس سال وہ 61 ارب پہ جا رہا ہے, 100 ارب پہ. اور اگر 300 ارب روپے میں یہ اس کا پیٹرولیم کا نہ دیتا, مطلب ریبیٹ جو ہے, تو 64 سے یہ ہائیسٹ گروتھ ہے ایک سال میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیا مطلب ویسے ہوا میں سے ہو رہی ہیں. تو یہ ان کو ڈیٹ کے بیچ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹ بڑھ گیا. ڈیٹ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑھا دیا آپ نے. گئے تھے. جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کبھی جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو پرسنٹیج میں لے لیتے ہیں, جو ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ ایبسولوٹ اماؤنٹ میں لے لیتے ہیں. انہوں نے 25 ٹریلین کا ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے. اب کوئی 48 کا ہے تقریباً, نہیں 42-43 کا, مطلب 18 ٹریلین بڑھا ہے. اس کو اگر آپ جی ڈی پی پہ دیکھیں تو جی ڈی پی 85% بڑھ گئی ہے ان 4 سالوں میں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. ان کے وقت میں 71% تھا, ہمارے وقت میں اس وقت کوئی تقریباً 66% ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ بہتری اس میں آئی ہے, ڈسپائٹ کہ کووڈ کو ہم نے فیس کیا تھا. اچھا, جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جو مہنگائی کہا جاتا ہے, مہنگائی کو اور ڈی ویلیویشن کو آپ لنک کیسے کریں گے؟ اور اس میں جو ایک پرسیپشن تھی پاکستان تحریک انصاف کی, جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ واقعی پرسیپشن صحیح تھی اس حوالے سے؟ اور اب پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت ہے وہ اس کو کیسے قابو کرے گی؟ دیکھیں جی, یہی ابھی آ گیا نا, گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے. ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ جو انفلیشن ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. ہم پیٹرول جو ہے وہ اور ڈیزل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہم کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں, اور ہمیں ویکسینز امپورٹ کرنی پڑیں گی. یہ اگر صرف 4 چیزیں ارشد بھائی, اگر اس کی جو انکریز جو ہے پرائس میں پچھلے سال سے لے لیں تو وہ 12.5 ارب ڈالر بنتی ہے 9 مہینے کے لیے. 12.5 بلین ڈالر. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ 13 بلین. 12.5 اس میں سے صرف ان 4 چیزوں کی پرائس میں انکریز سے ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور یہ وہی ہے کہ پیٹرول جو وہ ڈبل ہو گیا ہے, خوردنی تیل ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے, کوئلہ جو ہے $80 کا تھا اب $300 پہ ہے. اس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہو رہی ہے. سو جس وقت یہ انٹرنیشنل پرائسز جو ساری دنیا میں ہیں, تو امریکہ کو دیکھیں 40 سال میں سب سے زیادہ انفلیشن ہے, برطانیہ دیکھ لیں 25 سال سے ہے, جرمنی ہے, ساری دنیا میں یہ ہے ایفیکٹ ہے. تو یہ جیسے ہی نیچے جائے گا تو اس سے نہ صرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بالکل بیلنس ہو جائے گا لیکن انفلیشن بھی جائے گی. ان کو یہی پرابلم تھا. یہ عمران خان کو کیوں نیچے لے کے آنا چاہتے تھے؟ بیکاز ہماری گروتھ تو ہو رہی تھی اور ہماری باٹم اپ گروتھ ہو رہی تھی, بیکاز ہم یہ کامیاب پاکستان بھی دے رہے تھے, ہم اس میں صحت کارڈ بھی دے رہے تھے, ہم اس میں احساس کے باقی پروگرامز بھی دے رہے تھے. تو ہم تو باٹم اپ اپروچ میں جا رہے تھے, آل انکلوسیو اپروچ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا, اگر انفلیشن بھی نیچے چلی جاتی تو ان کا تو بالکل اگلا الیکشن گیا تھا. شوکت ترین صاحب, جو سرکولر ڈیٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی پالیسی بنائی تھی, اور اس حکومت کے پاس کوئی ابھی تک آپ کو پتہ لگے کہ پالیسی بنی ہے سرکولر ڈیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جی دیکھیں سرکولر ڈیٹ کیا ہے. سرکولر ڈیٹ انفلوز آ رہی ہیں دوا کے جو کیپیسٹی پیمنٹس کی. جب یہ 18 کے بیچ میں, یہ 18-19 میں یہ 450 ارب روپے جو ہے ان جو ہے ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہم نے جس پہ گارنٹی جو دی ہے لوگوں کو ریٹرن کی, وہ جو ہیں, اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یہ یا لوکل کمپنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں, وہ ہمیں 450 ارب ان کو دینا پڑتا جس کی ہم بجلی یوز نہیں کرتے تھے.
وہ اب بڑھ کے اس سال یہ جو ابھی گزر رہا ہے اس میں 850 ارب روپے کی انفلوز آ رہی ہیں ہمیں سرکولر ڈیٹ کے بیچ میں. اس فلو کو ہم نے ریڈیوس کرتے 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 ابھی اس سال میں کوئی 120-130 بلین ہوگا اور اگلے سال سے وہ ریورس ہونا شروع ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس کو یہ جو ہمارا جو 1.3 تھا اور اب 2.3 پہ آ گیا ہے, ہم نے اس کو کم کرنا ہے. تو میرے پاس کوئی تقریباً 1.1 ٹریلین کے ڈیویڈنڈ پڑے تھے آئل کمپنیز میں. اس میں سے ہم اگر لوکل وہ جو ہیں شیئر ہولڈرز ان کو نکال بھی دیں, کوئی تقریباً اور کوئی کمپنیز کے پاس بھی کچھ پیسے رکھ لیں, تو 600-650 ارب روپے کا جو ہے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ میں نے ان کو کہا آپ اس کو استعمال کریں اپنے سرکولر ڈیٹ کو ریڈیوس کرنے میں, مجھے نہیں چاہیے, آپ اس کو ریڈیوس. تو اس کا مطلب ہے اگر 2300 ہے تو اس میں سے 600 بھی نکال دیں تو ہم اس کو ودن نیکسٹ 6 منتھس کے بیچ میں ہم اس کو 1700 پہ لے کے آ جاتے ہیں. شوکت ترین صاحب, جیسی حکومت آئی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب پتہ لگا پی ڈی ایم ڈالر ایک دم نیچے چلا گیا, کیا یہ اسحاق ڈار صاحب والا فارمولا چل سکتا ہے دوبارہ کہ مارکیٹ میں آپ پیسے پمپ کر کے ڈالر کی پرائز جو ہے ڈیویلیویشن اس کو کنٹرول کریں, روپی ڈالر پیریٹی پاسبل ہے دوبارہ یا کہ کوئی جینون سٹیپس لینے پڑیں گے؟ نہیں جی, اگر ان کے پاس مطلب اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ کموڈیٹی پرائسز لوئسٹ تھیں, سارا کچھ تھا, ان کے پاس ڈالر آئے, انہوں نے زیاں کیا اس کا. 33 ارب ڈالر تو صرف امپورٹ ایکسپورٹ کے بیچ میں انہوں نے آگ لگا دی. یہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 0 انکریز ہوئی ان کی پورے 5 سال میں, اور امپورٹس جو ہیں وہ 23 بلین سے انکریز کی, 33 بلین. اس کے بعد جو انہوں نے مارکیٹ میں ڈالا وہ اس کا تو اور ہی حساب ہے, وہ تو آپ چھوڑیے. اب جو ہوا ہے یہ جو اس کا جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اپنی انفلیشن کے ساتھ لنکڈ. آپ کی انفلیشن اگر ہائی ہے تو آپ کو ڈی ویلیو کرنا ہی پڑتا ہے آہستہ آہستہ کر کے, ورنہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کمپیٹیٹیو نہیں رہتی مارکیٹ کے بیچ میں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو یہ اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 175-178 کے قریب ہے. یہ باقی جو اوپر یہ ہے یہ اسپیکولیشن ہے, کیونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جب ہوتی ہے اور آپ کی پالیسی جو ہے وہ فرم نہیں ہوتی تو لوگ استعمال کرتے, ایکسپورٹر باہر پیسے رکھنا شروع ہو جاتا ہے, امپورٹر پہلے ایل سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. جو یہاں کا بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے ڈالرز میں. تو اس کو ہمیں ہمارا سینٹرل بینک کو پورے پکے طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. شوکت ترین